قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ اسلامی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک ہماری ریکویسٹ ہے کہ فیس بک پر، اسی طرح یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ www.arYQTV.tv پر آپ جتنے بھی کیو ٹی وی کے پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو آپ وہاں ملاحظہ فرما سکتے ہیں، تو ضرور وزٹ فرمائیے، اور کوئی پروگرام جیسے آپ کا لائیو نکل جائے تو وہاں پر آپ ملاحظہ کیا کیجیے اور دوسروں کو ترغیب بھی دیجیے اس کی۔ کچھ آفر کویسچنز ہیں، اس کو لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر امام صاحب نے قراءت شروع کر دی تو مقتدی ثنا کب پڑھے گا؟ دیکھیں، مقتدی کی ثنا کا وقت جو ہے نا وہ امام کی قراءت سے پہلے ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو موقع مل جائے تو ٹھیک، اگر قراءت اسٹارٹ ہو گئی تو خاموش رہنا واجب ہے، چاہے آپ نے ثنا نہ پڑھی ہو، اور ثنا پڑھنا سنت کریمہ ہے۔ اگر نکل بھی گئی تو تھوڑا سا نماز میں ثواب میں کمی تو ہوگی، لیکن آپ کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے، نہ کوئی آپ کو نماز لوٹانی پڑے گی، بلکہ آپ بس امام صاحب کی اب قراءت سنیں۔ اور اسی طرح ظہر و عصر میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں تو سری قراءت ہوتی ہے، تو کیا اب ہم ثنا پڑھ سکتے ہیں؟ تو نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ امام کے پیچھے خاموش رہنے کا حکم مطلقاً ہے۔ مطلقاً مینز وداؤٹ اینی کنڈیشن، چاہے آپ جہری نماز میں ہو چاہے سری نماز میں۔ لیکن سری نماز میں گمان ہوتا ہے کہ جیسے آپ آ کے شامل ہو، اگر آپ کو گمان ہے کہ امام نے قراءت شروع کر دی ہے تو پھر آپ خاموش رہیں گے، اور اگر گمان یہ ہے کہ ابھی شروع نہیں کی ہوگی تو پھر آپ ثنا پڑھ سکتے ہیں۔ جہری میں تو ہمیں جہر سے آواز آ رہی ہوتی ہے، تو پھر اس کا تو مسئلہ نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ ہم ایک ذرا تھوڑا سا بڑا بزنس کرنا چاہتے ہیں، تقریباً 20 لاکھ ہمارے پاس ہیں اور کچھ ہمیں بینک سے وعدہ سود پہ قرض لینے کی ضرورت ہے، تو کیا ہم لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، نہیں لے سکتے، کیونکہ سودی معاملہ بہت ہی سخت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود لینے والے، سود دینے والے، اس کو لکھنے والے اور اس پہ گواہ، ان سب پر اللہ کی لعنت ہو، اور یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ تو اس لیے صرف بزنس کرنے کے لیے کوئی جب انتہائی سخت مجبوری ہوتی ہے، وہ اس کو ہم ضرورت کا نام دیتے ہیں، وہ ایسی صورتوں میں نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ سود وغیرہ یا وعدہ سود پہ قرض لینا بالکل جائز نہیں ہوگا، آپ اس سے اجتناب کریں۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ سود لے کے شروع کر بھی لیتے ہیں تو قرآن پاک میں اللہ نے واضح فرما دیا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، یعنی اس میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے، آپ کا تمام باقی کاروبار بھی تباہ ہو جائے گا۔ یہ اکثر لوگ دیکھیں سود لے کے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آفات و بلیات ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور وہ سمجھ نہیں پاتے۔ وہ کہتے ہیں جادو کروا دیا، ٹونا کروا دیا۔ بھائی، سب سے بڑے جادوگر خود آپ ہیں کہ آپ نے وعدہ سود پہ یا قرضے لے کے اس کو شامل کر دیا، اور سود لے رہے ہیں آپ، دے رہے ہیں اس کے اوپر، تو کیسے برکت پیدا ہوگی؟ اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات رشتہ دار بچوں کو پیسے وغیرہ دیتے ہیں، جیسے سالگرہ وغیرہ پر، تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ بچوں کو جو ہم کھلاتے پلاتے ہیں اس کا حساب کر کے رکھیں، جب وہ سارا پیسہ اس کھلانے پلانے کے اندر کمپلیٹ ہو جائے تو پھر ہم اپنے پاس سے نفقہ دیں، ورنہ اس کو بچے کے کھلانے پلانے میں شمار کر لیں؟ دیکھیں، حکم تو یہ ہوتا ہے کہ جو نابالغ کی ملک میں مال ہوتا ہے، ماں باپ بھی بغیر سخت ضرورت کے اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب نابالغ خود مالدار ہو تو باپ پر اس بچے کا نفقہ واجب نہیں ہوتا، بلکہ بچے کا مال ہی اس پہ خرچ کرنا ہوگا۔ جیسے کوئی رشتہ دار وصیت کر جائے بچے کے لیے کہ میں مروں تو 10 لاکھ فلاں کے بچے کو دے دینا، تو مل گیا بچے کو، اب بچہ مالدار ہو گیا، باپ پہ نفقہ واجب نہیں، وہ 10 لاکھ اس پہ ایسے خرچ کیے جائیں گے۔ تو ایسے ہی جو یہ چیزیں آپ کو مل گئی ہیں، بالکل آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو حساب کتاب رکھیں، جیسے بچے کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، اس کی پرائیویٹ چیزیں لا رہے ہیں، یعنی پرسنل جو اس کی خاص اس کی چیزیں ہیں ان کی لسٹ بناتے جائیں۔ دیکھیں، جب مثال کے طور پر اگر اس کے لیے 1 لاکھ روپے جمع تھا اور 1 لاکھ آپ خرچ کر چکے، تو گویا کہ بچے کا جمع شدہ آپ اس پر خرچ کر چکے ہیں، وہ آپ بالکل بری ذمہ ہیں، اب آپ اپنی طرف سے نفقہ دے دیں۔ یہ کہتے ہیں کہ باپ بچوں کے ساتھ یعنی باپ جو ہے
وہ بچوں کے ساتھ بیوی کو 12 سال تک دور کر دے، نہ نفقہ بھی نہ دے، تو کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ یعنی بیوی کو دور کر دیا، بچوں کو لے کے چلا گیا اور 12 سال ہو گئے ہیں، تو کیا نکاح ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں، اس سے کوئی نکاح نہیں ٹوٹتا جب تک کہ دو ہی طریقوں سے ہوگا، 2-3 طریقے ہوتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر طلاق دے دے، ایک خلا ہو، یا خدا نخواستہ کوئی ان میں سے ایک مرتد ہو جائے تو نکاح ٹوٹتا ہے، ورنہ کوئی ایسا چاہے 100 سال آپ دور رہیں نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے بہت سارے لوگ باہر کمانے کے لیے جاتے ہیں، 3-3 سال 4-4 سال ان کو چھٹیاں ہی نہیں ملتی ہیں، بعض لوگ اس میں سمجھتے ہیں جی 40 دن گزر گیا نکاح ٹوٹ گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نکاح اپنی جگہ قائم ہے، اگر وہ بہن چاہتی ہیں تو ان سے شوہر سے طلاق یا خلا لیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا پیر و مرشد بنانا ضروری ہوتا ہے؟ ویسے ہم سب پیروں کو مانتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب پیروں کو نہ مانیں، صرف اچھے لوگوں کو مانیں، باعمل لوگوں کو مانیں، صحیح العقیدہ ہونے چاہیے، ورنہ اس فیلڈ میں ڈرامے بازی بہت زیادہ ہے اور اچھے لوگ سلجھے ہوئے کم ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پہ قرآن میں اولیاء کی شان بھی بیان فرمائی، متقین کے بارے میں بتا دیا، یعنی ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ خبردار، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے، نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے، اور فرمایا وہ لوگ ہیں جو صاحب ایمان ہیں اور صاحب تقوی ہیں۔ یعنی متقی پرہیزگار اللہ کا ولی ہو سکتا ہے اور متقی وہی ہوگا جو صاحب علم ہوگا۔ یاد رکھیں، علم کے بغیر تو تقوی آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ تقوی کا مطلب ایک ایسا وصف ہمیں حاصل ہو جاتا ہے جو ہمیں ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے روک لیتا ہے، اور وہ علم کے ساتھ ملے گا تو ہوگا، ورنہ اگر کوئی علم کے بغیر تقوی اختیار کرے تو بعض اوقات تو وہ گناہ نیکی سمجھ کے کرے گا اور نیکیوں کو گناہ سمجھ کے چھوڑ رہا ہوگا۔ اور آمنو سے اشارہ کر دیا کہ عقیدہ اس کا بالکل درست ہونا چاہیے، وہ بالکل پکا صاحب ایمان ہونا چاہیے۔ اور یہ اکثر ان میں جو ڈبے اور جعلی قسم کے پیر حضرات ہوتے ہیں، جو مزارات پہ آپ ڈیرے ڈالے دیکھے ہوتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں جی ملنگے تنگ نہ کرو اس کو، یہی ان کا اسٹرانگ پوائنٹ ہے کہ وہ آپ کو خوف زدہ کر دیتے ہیں کہ شاید یہ مزار پہ چھکے بیٹھا ہوا ہے، آپ نے تنگ کیا تو تباہ ہو جائیں گے، تو لہذا کھاتے پیتے آرام سے مشٹنڈے پڑے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی ولایت سے تعلق نہیں ہوتا۔ اور دوسرا اللہ نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ بزرگی والا وہ ہے کہ جو تم میں زیادہ صاحب تقوی ہے۔ تو اس لیے تقوی، اب لوگوں کو تقوی کا پتہ ہی نہیں، ظاہری حلیہ دیکھ کر کسی کا جبہ دیکھا، زلفیں لٹکی ہوئی ہیں، انگوٹھیاں چڑھائی ہوئی ہیں، وہ گھنٹے باندھے ہوئے ہیں اور ڈنڈے ہاتھ میں اور ٹون 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 کرتے ہوئے صاحب آ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں میری کوئی پہنچی ہوئی شخصیت ہے۔ یہ ہمارا معیار بن چکا ہے، نہ اللہ کا معیار نہ رسول کا معیار، اور ہم ان چیزوں کو بنیاد بنا کر ایسے لوگوں کو پال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پیر و مرشد ایسے نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیر و مرشد کا ہونا یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہوتا۔ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے زبردست قسم کے پیر و مرشد ہیں، لیکن چونکہ عام آدمی کے رسائی نہ قرآن تک ہے نہ حدیث تک ہے، اس لیے چونکہ ہمارے اکابرین نے بھی اپنی رہنمائی کے لیے کسی نہ کسی کے زیر تربیت رہنا پسند کیا اور اپنی تربیت کو کامل کیا، تو بہتر ہے کہ عوام الناس کسی اچھے بعمل شخص کو اپنا پیر بنائے، لیکن یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ میری کتاب قرب الہی لے لیں، میں بارہا آپ سے کہتا ہوں کچھ مطالعے کا شوق ڈالیں، اس میں نے آخر میں تمام یہ جو اولیاء کی نشانیاں، کامل پیر کون ہوتا ہے، ڈبہ پیر کون ہوتا ہے، اس کو آپ اچھی طرح پڑھ لیں اور اس کتاب کو پڑھ کے تھوڑا سا عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد جو پیر سامنے بیٹھا ہوگا آپ اس کا خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، پھر اس کے بعد آپ بیعت ہوں، میرا مشورہ یہ ہے، ورنہ جعلی آدمی کے ہاتھ میں بیعت ہو گئے تو ساری زندگی گئی آپ کی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، میرے 4 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم نہاتے وقت پانی کا بہاؤ تیز کر لیتے ہیں ٹائم بچانے کے لیے، تو بعض اوقات وہ ٹائم کسی اچھے کام میں صرف کرتے ہیں یا بعض اوقات کسی مباح میں، تو اس طرح پانی تیز بہانا یہ بھی اسراف ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک موبائل ایپ ہے، وہاں پہلی دفعہ آپ ببل کو ٹچ کریں گے تو آپ کو ریوارڈ ملے گا بغیر کسی چارج کے، پھر دوسری دفعہ وہ شرط لگائیں گے کہ اس دفعہ 1 روپے لگے گا، تو بعض کا ریوارڈ 10 MB مل جاتے ہیں، بعض کا زیادہ مل جاتے ہیں، لیکن ملتے لازمی ہیں، تو یہ جوئے میں تو نہیں آئے گا؟ چلیں، اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جی مفتہ، میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ اگر دعائے قنوت کے ابھی صرف دو تین الفاظ ہی پڑھے اور پھر بار بار پیچھے سے پڑھنے کے باوجود یاد نہ یہ رکوع کر لیا تو سجدہ صاحب کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ بھی لے لیتے ہیں کہ پانی کا بہاؤ اگر تیز کیا وقت بچانے کے لیے، اور بعض اوقات تو کہتے ہیں صحیح ریزن ہوتی ہے کہ کوئی ضروری کام ہوتا ہے، کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر کوئی صحیح ریزن ہے تو پھر تو چل جائے گا، لیکن اگر کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے تو پھر اس طرح پانی کا بہاؤ زیادہ یعنی پانی بہانا یہ اسراف میں شمار ہوگا، چاہے وضو میں ہو چاہے غسل میں، یہ گناہ ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ سردی میں گرم پانی بہا رہے ہیں اور تھوڑا زیادہ بہا لیا تاکہ گرمی مجھے حاصل ہو، یا سخت گرمیوں میں نہا رہے ہیں تو اور ٹھنڈا پانی آ رہا ہے تو زیادہ آپ نے پانی استعمال کر لیا حصول ٹھنڈک کے لیے، اگر یہ قصد و ارادہ ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ وہی ذات ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ بھی نفع اٹھانے کی صورت ہے، اور بغیر کسی اس کے نفع کے آپ کر رہے ہیں وقت بچانے کے لیے، اور حالانکہ کوئی ویلڈ ریزن تو ہے ہی نہیں، تو پھر تو یہ وقت بچانا کس کے لیے ہوگا؟ وقت بچا نہیں رہے آپ، بلکہ آپ وقت کو ایک بیکار کام میں صرف کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو پھر اس طرح پانی بہانا منع ہوگا۔ آپ میری کتاب لے لیں طہارت کے احکام و مسائل، اس میں یہ چیز میں نے پورا چیپٹر ڈالا ہے کہ کون کون سی صورت میں آپ زیادہ پانی بہا دیں کوئی گناہ نہیں ہے، اور بعض صورتوں میں گناہ ہوتا ہے، تو وہ کتاب آپ کو مختلف امور میں کافی نافع رہے گی۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں نے پتہ یہ کرنا تھا کہ میں اسلام آباد سے بول رہی ہوں، یہاں سردی بہت زیادہ پڑتی ہے، جی جی، تو وہ سارا وضو کرنے کے بعد مجھے کسی نے بتایا کہ اگر آپ نے ساکس پہنی ہوئی ہے تو اس کے اوپر سے آپ ہاتھ اگر پھیر لیں تو پاؤں کا مسح ہو جاتا ہے، تو ٹھیک ہے، اس اور مسئلے میں مجھے آپ کی رہنمائی چاہیے۔ چلیں میں بتاتا ہوں۔ اور ایک بس اور کالر ہے، مہربانی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے دوست سے کہے کہ تم میری یہ چیز 30,000 کی بکوا دو، اور اس سے جتنے زیادہ کی بکوائی وہ زائد پیسے تمہارے ہوں گے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک اور ہے، اسی کا دوسرا سوال ہے کہ اگر نہیں جائز تو کیا یہ صورت جائز ہوگی کہ وکالت کے وقت کوئی اجرت نہ طے کریں، بلکہ جب دوست مارکیٹ میں جا کے اس کی قیمت پتہ کر لے تو اسی وقت اپنے اس مالک کو کال کر کے پوچھے، اس کو قیمت بتا دے کہ کتنے کی فروخت ہو رہی ہے، اور اسی وقت کال پہ وہ طے کر لیں کہ اتنے فیصد اجرت ہوگی یا کتنی اجرت ہوگی؟ چلو ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، آپ ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انہوں نے پوچھا تھا کہ کوئی شاید ایپ ہے، اس میں کسی ببل کو ٹچ کریں تو فری میں ریوارڈ ملتا ہے فرسٹ ٹائم، سیکنڈ ٹائم کچھ وہ پیسے لیتے ہیں اور اس کے اوپر ملتا ضرور ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ کوئی ہمارے جتنے بھی مالی معاملات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعارف پیش فرمایا، تو یہ کوئی ایسا مالی معاملہ نہیں ہے کہ آپ ٹچ کریں 1 روپیہ ڈال کے تو آپ کو کچھ ریوارڈ مل گئے، کچھ منٹس مل گئے، فلاں مل گئے۔ یہ چیزیں صحیح نہیں ہوتی ہیں، یہ آہستہ آہستہ انسان کو جوئے کی طرف لے کے جاتی ہیں، کیونکہ نہ یہ کوئی اجارہ ہے، نہ مداربت ہے، نہ شرکت ہے، نہ تجارت ہے۔ تو اس طریقے سے آدمی کے اندر شوق بیدار ہوتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ اصل جوئے کی طرف بڑھ جاتا ہے، تو اس طرح کی چیزوں سے ذرا ایوائڈ کیا جائے۔ بچے نے پوچھا تھا کہ اگر کسی کو اس نے دعائے قنوت پڑھنا شروع کی، تھوڑی سی پڑھی، یاد نہ آئی، دوبارہ ریپیٹ کی، 30 دفعہ ریپیٹ کی، اور جب یاد نہیں آ رہا تو اس نے رکوع کر لیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر یاد نہیں آ رہا تو آسان یہ ہے کہ آپ رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی 3 مرتبہ کہہ دیں اور رکوع کر لیں، اتنا کافی ہے۔ لیکن اگر بالکل ہی دعائے قنوت نہیں پڑھی کہ 1-2 لفظ پڑھے اور ان کے کوئی مفہوم معانی نہیں بنے، تو آخر میں پھر سجدہ صاحب لازم ہوگا۔ ہماری ایک بہن نے فرمایا کہ کسی نے مجھے کہا کہ اسلام آباد میں سردی چونکہ زیادہ ہے تو آپ سارا وضو کر لیں اور موزوں کے اوپر ساکس پہ مسح کر لیں، یہ کافی ہے۔ دیکھیں موزوں پر مسح کرنا جو ہے یہ خلاف عقل معاملہ ہے، یعنی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی کہ آپ نے موزوں کے اوپر خالی مسح کر لیا اور پاؤں کے دھلنے کا فرض پورا ہو گیا، لیکن چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے دکھایا، اس لیے ہم اپنی عقل کو ایک طرف رکھ کر ہم کہتے ہیں سمجھ میں آئے نہ آئے، چونکہ ہمارے نبی نے کر لیا تو ہم کریں گے۔ اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں کہ عقل ان کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف پیش فرمایا، ہم نے قبول کر لیا، وہ بعین ہی ویسے ہی ہم قبول کریں گے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس میں قیاسات نہیں چلتے، اس میں اپنے پاس سے آپ کو اضافہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موضع پر مسح فرمایا وہ چمڑے کے موزے تھے، اور وہ ٹخنوں سے اوپر تھے، پاؤں پہ چمٹے ہوئے تھے، اور ایسے تھے کہ ان میں آپ بآسانی کئی میل تک چل سکیں، اور ایسے موٹے کم از کم تھے کہ اگر پانی ڈالیں تو وہ پانی فوراً کھال تک نہیں پہنچے گا۔ تو بس ان کنڈیشنز کو سامنے رکھ کر فقہا نے اجازت فرمائی کہ اگر آپ نے ایسے موزے پہنے ہوئے ہیں جو گف ہیں، موٹے ہیں، ان پہ پانی ڈالیں تو فوراً کھال تک نہ پہنچے، اگر آہستہ آہستہ جذب ہو کے پہنچ جب وہ نہیں، فوراً نہ پہنچے۔ یہ جو باریک جرابیں ہوتی ہیں اس میں تو آپ جیسے ڈالیں گے پہنچ جائے گا، لہٰذا وہ تو کینسل کر دیں۔ اس کے علاوہ وہ چمٹے میں ہوں پاؤں کے اندر اور موٹے ہوں جیسے آپ کو بتایا، تو پھر اس پہ بالکل آپ ایسا کر سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ پہلے آپ وضو جیسے کریں پھر وہ موزے پہن لیں، یا کم از کم پاؤں دھو کے موزے پہنیں، بقیہ وضو کمپلیٹ کر لیں۔ اب جب آپ کا پہلی مرتبہ وضو ٹوٹے گا تو موزوں پر مسح کی مدت کا آغاز ہوگا، ٹھیک ہے؟ وضو کرتے ہی نہیں ہو جاتا، جب وضو ٹوٹتا ہے وہ ٹائم وغیرہ نوٹ کر لیں، اور آپ جیسے گھر میں ہیں تو ایک دن ایک رات تک اب آپ آگے مسح کر سکتی ہیں، یعنی بقیہ وضو کریں، اور جب پیر دھونے کی باری آئے تو بس دونوں پہ ہاتھ گیلے کر کے پنجوں پہ رکھیں اور پڑلی کی طرف یوں کھینچ کے لے آئیں تو بس مسح ہو جائے گا۔ جب ایک دن ایک رات ہو جائے تو پھر اس کے بعد دوبارہ آپ کو اتار کے پاؤں دھو کر پھر پہننے ہوں گے، ورنہ اس کے بعد پھر نہیں ہو سکتا مسح۔ اور اگر آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو 3 دن اور 3 راتوں تک اس پر مسح کی اجازت ہوتی ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ طہارت پر موزے پہنے ہوں اور اس کے بعد وضو ٹوٹے گا تو مدت کا آغاز ہوگا، پھر اگر مقیم ہیں تو 1 دن 1 رات، اور مسافر ہیں تو 3 دن اور 3 رات تک آپ اس پہ مسح کر سکتی ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ ایک دوست ہے، اس کو میں نے کہا کہ تم میری چیز 30 لاکھ میں بکوا دو، زائد جتنا بھی ہوگا تمہارا، یعنی اس سے زائد تم لینا چاہو تو لے لو۔ صحیح ہے؟ دیکھیں صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ اصل میں ان کو ایک طریقے سے ایک کام سپرد کر رہے ہیں اور وہ اپنی سروس پرووائڈ کر رہا ہے، اس کی آپ اجرت متعین کر رہے ہیں، یہ اجارہ ہے ایک طرح سے اور اجارے کے اندر اجرت متعین ہونی چاہیے، فکس، بالکل پرسنٹ میں بھی نہیں ہونی چاہیے، حقیقتاً تو فکس کہ آپ یہ کام میرا کریں میں اتنے پیسے آپ کو دوں گا۔ غیر معلوم اجرت پر کام کرنے سے کام کروانے والا بھی گناہ گار ہوگا، کرنے والا بھی گناہ گار ہوگا۔ اب آپ نے کہا 30 لاکھ بس مجھے دلوا دو، باقی سب تمہارے، وہ کتنے تمہارے وہ پتہ ہی نہیں ہے، تو اس طرح کا یہ اجرت بالکل جائز نہیں ہوگی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے بازار لے جائے، اس کے ریٹ وغیرہ لگوا لے، جب ریٹ لگ گئے اب وہ فون کر کے کہے بھی اتنے میں بک رہی ہے، مجھے کتنا پرسنٹ دو گے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ اب اس میں ہمارے ہاں اکثر جو ایجنٹ حضرات ہوتے ہیں وہ پرسنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جتنی بھی قیمت ہوگی اس کا 2% ہمیں دے دینا، 3% دے دینا، جو طے کرتے ہوئے تو مجہول ہے، غیر معلوم ہے، لیکن یقینی سی بات ہے کہ جب قیمت مقرر ہو جائے گی تو پھر یہ 2% کلیئر ہو کر پیسوں میں سامنے آ جائے گا کہ 1 لاکھ ہے تو 2000 مثال کے طور پر اس کی گنجائش ہے۔ اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ جیسے وہ بازار میں کہے جی یہ چیز جو ہے ابھی 30 لاکھ کی میں بک رہی ہے تو مجھے اس پر آپ 20,000 روپے کمیشن دے دینا، 8,000 روپے دے دینا، اس طرح فکس رقم میں کریں اور بیسٹ ہے۔ لیکن جب یہ رقم ہو جائے تو پرسنٹ میں بھی طے کر سکتے ہیں کہ وہ فکس میں نکل ہی آئے گا، یعنی ریٹ، تو اس لیے یہ بالکل درست طریقہ ہے۔ لیکن جو پہلا آپ نے کہا کہ 30 لاکھ میں بکوا دو اور باقی اوپر رکھ لینا، وہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی چل رہا ہے ہمارے ہاں لیکن صحیح نہیں ہے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ میرے شوہر جو ہے وہ جوا کھیلتے ہیں، میں بار بار اس کو منع کرتی ہوں لیکن وہ باز نہیں آتے، تو عورت ایسی صورت میں کیا کرے؟ دیکھیں اگر شوہر آپ پہ پوری توجہ کر رہا ہے، آپ کا حق بھی ادا کرتا ہے، نان نفقہ آپ کو مکمل طور پہ دیتا ہے، یعنی اپنے فرائض سے غافل نہیں ہے، پھر ایک گندی عادت اس کے اندر ہے، جوا یقیناً بری عادت ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ پیار محبت سے سمجھائے۔ اگر وہ سمجھتی ہے میرے کچھ ناراض ہونے سے یہ گناہ چھوڑ دے گا، جیسے بعض اپنی ازواج سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور وہ مطلب سمجھتی ہے کہ ایسا ہوگا، تو پھر اس کو وہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، جیسے اب آپ بار بار سمجھا رہی ہیں، سمجھاتے بھی رہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، وہ بار بار سمجھانے سے باز نہیں آتا، یا آپ کا اتنا اس کی شخصیت کے اوپر اثر نہیں ہے کہ اگر آپ دھمکی دیں تو وہ چھوڑ دیں، تو پھر آپ بس سمجھاتی رہیں اور گھر میں آپ رہ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ اس کی خراب عادت اس کی ذات کے اندر ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے، لیکن اس کی وجہ سے اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں طلاق لے لوں
میں خلا لے لوں تو یہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو مکمل آپ کا حق تو ادا کر رہا ہے، یہ اس کی غلط حرکت ہے، ضرور اس کو نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ایسا ہی ہو کہ کسی کی ذاتی غلط حرکت پر بھی عورت پہ واجب ہو کہ وہ خلا یا طلاق کا مطالبہ کرے، تو ہزاروں شوہر بے نمازی ہیں، ہزاروں غیبت کرتے ہیں۔ جیسے جوا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، ایسے غیبت کرنا بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے، نماز قضا کرنا بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو کیا یہ نمازیں ترک کرنے کی وجہ سے عورت خلا لے کے نکل جائے؟ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ ساتھ رہیں، ہو سکتا ہے کبھی آپ کے بار بار سمجھانے کی برکت سے وہ اس گناہ سے باز آ جائیں، تو روکنے کی کوشش کریں۔ ہاں اگر ایسا ہو کہ وہ نان نفقہ ہی نہیں دے رہا، سارا پیسہ جوئے میں لگا دیتا ہے، گھر میں خرچہ نہیں دیتا، اور اب بدنامی بہت زیادہ ہو رہی ہے خاندان میں، علاقے کے اندر جیسے جواری مشہور ہو جاتے ہیں، اور یہ خوف ہے کبھی ایسا نہ ہو خدا نخواستہ ہمیں جوئے پہ لگا دے گا، کیونکہ بعض ایسے بھی ہم نے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ بیوی کو جوئے پہ لگا دیا، اور وہ سامنے بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہار جاتے ہیں، وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں گھر سے، تو یہ تو بہت ہی بڑا حرام اور گناہ کبیرہ، اور یہ نہ ان کے لیے لے جانا جائز، نہ بیوی کو جوئے کے اندر لگانا، وہ تمہاری ملکیت کوئی ہے کہ جوئے کے اندر تم نے لگا دیا، لیکن بس وہ اس طرح کے، اگر اس طرح کی کنڈیشن ہے تو بالکل پھر آپ بالکل طلاق اور خلا کا مطالبہ کر سکتی ہیں اس صورت میں، پہلی صورت میں نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے کسی نے کلپ بھیجی کہ وہ جو اعلان کر رہے ہیں جی کہ اگر آپ نے کسی بھی دنیا یعنی ملک کے مزار پر دعا کروانی ہو آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں، کھانا کھلانا ہو غریبوں کو ہم سے کانٹیکٹ کریں، ہم وہاں جا کے آپ کے لیے دعا بھی کریں گے اور مزار پہ کھانا بھی کھلا دیں گے۔ اس طرح کرنا کیسا ہے؟ یہ بالکل ناجائز ہے، فراڈی ہیں سب کے سب، یہ مطلب یہ کہ پیسہ کمانے کے دھندے بنا رکھے ہیں۔ سب سے زیادہ آسان ہے لوگوں کو دینی لحاظ سے بیوقوف بنا کر ان کی جیبیں خالی کرنا، اور ہمارے لوگ اس لیے بیوقوف ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی دین کی بیسکس بھی نہیں سیکھی ہوتی۔ ہمارے نزدیک ایمان مفصل، ایمان مجمل، 6 کلمے، قرآن پاک ناظرہ، زیادہ حفظ، اس کے بعد نماز سکھا دی، سنت کے مطابق دعائیں یاد کروا دی بچوں کو، لیجئے کامل مسلمان تیار ہے۔ اس کے بعد باقی اور دین ہے ہی نہیں، باقی قرآن حدیث کو چھوڑ دو، وہ غیر ضروری ہے۔ ہمارے بچے جب گھروں سے دین نہیں سیکھیں گے تو لازم بات ہے باہر نکل کر جیسی کان میں آواز پڑے گی وہ اسی کو دین سمجھیں گے، جیسا سوشل میڈیا پہ کسی نے بیٹھ کے بتا دیا کہ دین یہ ہے وہ ویسے قبول کر لیں گے۔ اگر کسی جعلی پیر کے ہاتھ میں پڑ گئے تو وہ اپنی ہی تعلیمات ذہن میں فیڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کے مطابق لوگ زندگی گزارتے ہیں اور اصل دین سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک ایسا ہی ہے کہ جی مزار پہ جا کے دعا، اب یہ مزار پہ دعا کروائیں گے پیسے دیں، یہ ہے اجارہ، اور دعا کے اوپر اجارہ بالکل ناجائز ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے یہاں بھی یہ بھی بیان فرمایا کہ بعض لوگ حفاظ کو بٹھا دیتے ہیں قبور پر کہ آپ قرآن پڑھیں، ہم آپ کو اتنی اجرت دے دیں گے تاکہ میت کو ثواب پہنچے۔ قرآن پڑھنا ایک طاعت ہے، یعنی ایک نیکی ہے، اور نیکی پہ اجرت نہیں لے سکتے آپ۔ اب نیکی پہ اجرت لیں گے ثواب ملے گا ہی نہیں، تو ایصال ثواب کیا ہوگا یہ بتائیے؟ اب یہ فراڈی وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ ان کو پیسے دے رہے ہیں، اس طرح یہ بھی پکے فراڈی ہیں، ان لوگوں سے آپ دور رہیں۔ ہاں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ طاعت پہ اجرت کو فقہا نے جائز کیا، حالانکہ اصلا ناجائز، وہ اس وجہ سے کہ وہ اگر نہ کرتے تو پھر دین کا کام نہیں چل سکتا تھا۔ مثال کے طور پہ امام صاحب کے لیے، مؤذن کے لیے، مسجد کے خادم کے لیے، جو دین پڑھانے والے اساتذہ ہیں ان کے لیے یہ بھی نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں، اگر یہ اس کی اجرت طے کرتے ہیں اس کی گنجائش ہے، کیونکہ اگر ہم امام کو سیلری ہی نہیں دیں گے اور کہیں گے آپ فری میں پڑھائیں ورنہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا، اور وہ بازار میں بیچارہ کام کر رہا ہے تو وہ نماز کا ٹائم ہو جائے گا، پتہ چلے نہ امام ہے نہ مؤذن ہے نہ خادم ہے، تو سارا کام رک جائے گا۔ ایسی اگر دینی اساتذہ ہی نہ ہوں تو فقہ کون پڑھائے گا، عالم کون بنائے گا، مفتی کون بنائے گا، حافظ کون بنائے گا؟ ان چیزوں کا استثناء کیا، باقی وہی اب حکم اصل پر ہے کہ طاعت پر اجرت لینا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ لوگ اس قسم کے جو ہیں یہ آپ کو گناہ کبیرہ کی طرف مائل کر رہے ہیں، ان کی دعاؤں میں کیا برکت ہو سکتی ہے جو پیسے لے لے کر آپ کو پاگل بنا رہے ہوں، ان سے آپ دور رہیے۔ اسی طرح ایک کلپ مجھے دکھائی کسی نے کہ ایک صاحب ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیج کے اوپر اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ دیں پیسہ، ہم آپ کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں گے۔ کوئی 500 روپے دے رہا ہے، کوئی 800 روپے دے رہا ہے، کوئی 1000 روپے دے رہا ہے دعائے بخشش و مغفرت کی۔ یہ بھی وہی یہی بالکل صورتحال ہے کہ یہ دعا کریں گے اس کے لیے گویا کہ اجرت طلب کر رہے ہیں، یہ اجارہ ہے اور دعا پہ اجارہ بالکل جائز نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور بیٹھا ہوا سامنے والا بھی داڑھی رکھے ہوتا ہے، سمجھتے ہیں یہ صاحب بھی کچھ نہ کچھ جانتے ہوں گے، تو لوگ اپنے پیسوں کو ضائع کرتے ہیں اس طریقے سے، اور ایسے لوگوں کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ اب لوگوں کی سادہ لوہی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، خود آپ حرام اور گناہ کبیرہ کر رہے ہیں۔
آپ کو میدان محشر میں اس ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا. کوئی خوف خدا نہیں ہے آپ کا. کوئی جا کے کام دھندہ کرو, جاب کرو. تم نے سوچا سب سے آسان یہ لوگوں کو پاگل بناؤ, ان کی جیبیں خالی کرو. بالکل غلط طریقہ ہے, لوگ اس سے اجتناب کریں. مختصر سا بریک لیں گے, ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی نے پوچھا تھا کہ اگر ہم پر کچھ قضا نمازیں باقی ہوں تو کیا ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں, حکم شرع تو یہی ہے کہ جب کسی جنس کا فرض یا واجب باقی ہو تو نوافل مقبول نہیں ہوتے. یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری وقت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات بیان فرمائی تھی, اور یقیناً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی کہی ہوگی, کیونکہ صحابی ایسی باتیں اپنے پاس سے نہیں کہہ سکتے ہیں. اس لیے اگر کسی کی فرض نمازیں باقی ہیں تو وہ نوافل چھوڑ کر اور سنن غیر موقدہ چھوڑ کر پہلے وہ قضا پڑھے. سنت موقدہ ادا کر لینی چاہیے, یہ ذرا زیادہ سخت ان کا حکم ہوتا ہے, اور واجب وغیرہ ادا کریں گے, اور وقتی فرض تو کرنے ہی کرنے ہیں. لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ نوافل مقبول نہیں ہوں گے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ضائع ہو جاتے ہیں, بلکہ یہ رہیں گے اور ہو سکتا ہے آخر میں آپ کے کام بھی آئیں. جیسے بعض حدیثوں میں ہے کہ جب انسان کے فرائض میں کوئی کمی رہ جائے گی تو نوافل سے اس کمی کو پورا کیا جائے گا. لیکن یہ کمی سے مراد وہی ہوگی کہ آدمی ادا کرتے ہوئے کوئی کمی رہ جائے تو چلے نوافل اس کی مدد کر دیں. یہ نہیں ہے کہ آپ فرائض ترک کر دیں اور نوافل پڑھتے رہیں کہ چلو وہ فرض کا تدارک اس سے ہو جائے گا. نفل فرض کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں نا, آپ نے ساری زندگی فرض نہیں پڑھے, نوافل پڑھتے رہے کہ یہ اس سے کمی پوری ہو جائے گی, کیسے پوری ہوگی؟ تو یہ بات نہیں ہے. لیکن بہرحال اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں, آپ کو شوق ہے, آپ اٹھیں 2 رکعت نفل پڑھ لیں صرف تہجد کی, باقی اس ٹائم کے اندر قضا نمازیں ادا کریں. کہ اصل تو تہجد کا بنیادی مقصد, جو زیادہ بڑا مقصد ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھنا تو ہے ہی ہے, دوسرا ہے نفس کا کچلنا, نفس کے خلاف جانا. اور وہ یقیناً اگر آپ اٹھ کے قضا نماز بھی پڑھیں گے اس وقت میں تو پھر بھی وہ فائدہ تو حاصل ہو رہا ہے. تو چلیں تہجد کے 2 رکعت پڑھ لیں, اور اس کے بعد پھر آپ اس طرح اپنی قضا نمازیں بھی ادا کریں. ایک کسی بچے نے پوچھا ہے کہ کیا آج کل بھی ولی موجود ہوتے ہیں؟ اگر ہیں تو کیا وہ بھی غیب کی خبر دے سکتے ہیں؟ جیسے بعض لوگ حساب لگا کر بتاتے ہیں, اگر وہ کسی کے بارے میں کہہ دیں کہ ان دونوں کی شادی نہیں ہو سکتی تو کیا حکم شرع ہوگا؟ جی, اولیاء, ولی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. عارف باللہ کو کہتے ہیں جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے, اور یہ قیامت تک چلتے رہیں گے. لیکن یاد رکھیں کہ ولی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی سر پہ سینگ نکل آئیں گے یا وہ خاص حلیہ بنا لے گا. جیسے میں نے بھی آپ کو کچھ دیر پہلے کہا کہ یہ لوگوں نے ڈرامے بنا رکھے ہیں کہ اپنے آپ کو ایسا ایک الگ حلیے میں ڈھال لیتے ہیں کہ دور سے آتے نظر آئیں تو سینکڑوں میں منفرد ہو جائیں, اور وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہیں ولی. اب جیسے میں نے امامہ پہنا ہوا, ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے, ایک کلر میچنگ, تو ہم تو ولی ہو ہی نہیں سکتے. وہ کہیں گے یہ ولی نہیں ہو سکتے. ولی وہ ہوگا جو ہماری طرح ہے, لمبی لمبی زلفیں, خلاف شرع کام, انگوٹھیاں بہت ساری چڑھا لیں, مالائیں, اور نہ کوئی کام, نہ دھندا, نہ غسل کا پتہ. ان سے نماز سنیں, نماز کا معلوم نہیں. اگر ان سے کہیں تو کہتے ہیں فقیر کی نماز اور ہوتی ہے. یا بھائی واہ, فقیر کہتے کہ اس کو فقیر, پہلے یہ بتاؤ تمہیں فقر کا معلوم ہے تمہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی نماز کو حقارت سے یہ کہنا کہ یہ تو ظاہر والوں کی نماز ہے, فقیر کی نماز اور ہوتی ہے, تم نبی سے بڑھ گئے ہو. اور ہمارے لوگ انہی کی عقیدت میں ہاتھ چوم رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں ان کو. ارے خدا کا خوف کرو, میدان معاشر میں اس کا بھی حساب دینا ہے کہ ان فراڈیوں کی آپ نے کیوں اتنی آؤ بھگت کر کے ان کو گناہوں پہ دلیر کیا تھا, بلکہ دوسروں کے لیے ترغیب کا سبب بنے تھے. اس کا حساب آپ کو آخرت میں دینا ہوگا. ولی کون ہوتا ہے؟ یاد رکھیں سب سے پہلے اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے, وہ جاہل کو ولایت نہیں ملتی. پھر اس کا بعمل ہونا ضروری ہے, ظاہر شرع کے موافق ہو, صحیح العقیدہ ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہو. حضرت با یزید بستامی یا حضرت مالک بن دینار کی طرف منسوب ہے, آپ فرمایا کرتے تھے کہ پانی پہ چلنا کوئی کمال نہیں, یہ تو ایک تنکا بھی کر سکتا ہے. ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں, یہ تو ایک مکھی بھی کر سکتی ہے. فرمایا اصل کمال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری عوام ہے اسے خود شریعت کا نہیں پتہ ہوتا, تو کیا جا کے وہ امتحان لے گی ان کا کہ شریعت کے موافق ہے یا نہیں ہے. اس لیے ظاہر حلیے سے متاثر ہو کر ان کے چنگل میں پھنس کر اپنی عزتیں بھی گواتے ہیں اور اپنے پیسے بھی گواتے ہیں. تو ولی یہ ہوتا ہے. ورنہ میں نے آپ کو کہا میری کتاب قرب الہی لیں, اس کے آخری 3 چیپٹر آپ پڑھیں, انشاءاللہ بہترین آپ کو معرفت حاصل ہوگی. اور اس کے بعد کوئی ڈبہ پیر بچ نہیں سکتا آپ سے اگر آپ اس کو پڑھ لیں.
اور پہلی کتاب بھی پڑھ لیجیے گا، ان چیز پہ عمل کرنے کی کوشش کریں تو ایسا وجدان آپ کے اندر پیدا ہوگا انشاءاللہ، ایک ایسی صلاحیت بیدار ہوگی کہ سامنے والے کو آسانی آپ پرکھ سکتے ہیں کہ یہ جو حرکتیں کر رہا ہے یہ لوگوں کو متاثر کر کے اور مریدین کو بڑھانے کے لیے خلاف شرع حرکتیں ہیں یا واقعی اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہے، اور کس طرح کا پیر ہونا چاہیے۔ اولیاء ہر دور میں رہیں گے اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے، لیکن پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ولایت ہمارے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک، ایک ایسا منصب ہے جو خاص اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، یہ کوئی محنت ریاضت سے حاصل نہیں کر سکتا، اس کو وہبی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہبہ فرماتا ہے، وہی ولی ہو سکتا ہے۔ اپنے ایسا نہیں کہ میں ریاضت کروں اتنے سال تک تو ولایت مل جائے گی، ایسا نہیں ہو، یہ کسبی نہیں ہے، وہبی ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا بعض اوقات تو ولی کو نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مقام ولایت عطا فرمایا ہے، بعض کو معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اب ہوگا کیا کہ آپ حسن ظن قائم کر سکتے ہیں، اگر ایک شخص ہے وہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، صاحب علم ہے، صاحب تقوی ہے، عقیدہ اس کا درست ہے، تو آپ حسن ظن قائم رکھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ دوسرا یہ کہ کیا وہ غیب کی خبر دے سکتے ہیں؟ کوئی ایکوریٹ اب غیب کی خبر نہیں دے سکتا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ، وہ تو غیب جاننے والا ہے، اس کے بتائے سے جتنا اس نے نبیوں کو بتایا وہ خبر دے سکتے ہیں۔ ان کے بعد کوئی بھی غیبی خبر بالکل 100% شیورٹی کے ساتھ نہیں دے سکتا ہے، یاد رکھیں، کیونکہ سلسلہ وحی بند ہے۔ ولی کو بھی اگر کوئی غیبی خبر ملتی تھی تو وہ نبی سے ملی۔ اب یہ جو آپ نے کہا حساب کتاب، یہ اصل میں کوئی غیبی خبر دینے کے لیے نہیں ہوتا، یہ تو بعض ایسی چیز ہوتی ہیں کہ جن سے اندازاً کوئی چیز حاصل ہوتی ہے، یعنی ایکوریسی نہیں ہوتی اس کے اندر، ایکوریٹ آپ کو نتیجہ نہیں نکال سکتے، گمان ہوتا ہے۔ اور کہنا بھی یہ چاہیے بھئی میں حساب کرتا ہوں، جیسے میرا علم ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، لیکن جب یہ کہہ دیں گے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے تو پھر تو سامنے والے پہ اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے جو غلط قسم کے عاملین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ ہمارے پاس آئیں، 100% ہم آپ کو بتائیں گے کس نے جادو کیا ہے، شادی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، اچھے خاصے رشتوں کو توڑوا دیتے ہیں، بدگمانیاں ڈال دیتے ہیں۔ ان لوگوں سے بھی آپ اجتناب کریں، ایسے عامل کے پاس جائیں۔ پہلی بات تو باشرہ داڑھی اس کی ہونی چاہیے، نمازی ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، لوگوں میں جدائیاں نہ کروائیں، بدگمانیاں نہ ڈالیں، بس اتنا کہیں کہ میں اپنے علم سے آپ کو حساب کر کے بتاتا ہوں، لیکن یہ 100% شیورٹی کے ساتھ نہیں ہے، اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے میری نتیجہ غلط بھی ہو۔ اب میں آپ کروانا ہے تو بتائیں، لیکن یقینی سی بات ہے آپ ایسے کے پاس تو نہیں جائیں گے، آپ تو ایسے کے پاس جائیں گے کہ اس نے دیوار پہ بھی اگر لکھ دیا نا محبوب تمہارے قدموں میں ہر مراد پوری ہوگی، ہر کام پورا ہوگا، آپ کہیں گے یہ صحیح کہہ رہا ہے، حالانکہ سب سے بڑا جھوٹا یہ ہے۔ آپ خود سوچئے کہ اگر اس کا ہر کام پورا ہوتا تو اس کو دیوار پہ اشتہار لکھ کر آپ کے پیسوں کی ضرورت ہی کیوں پڑتی؟ اس سے کہیں کہ یار IMF سے قرضہ دلوا دو، یار تم بس یہ کر دو، بڑی مہربانی تیری، ان کے دل نرم کر دو، بغیر کسی شرط کے ہمیں قرضہ دے دے۔ کیوں نہیں کر لیتے سارے یہ عاملین؟ ان کو ہاسپٹل لے جاؤ، بولو یار ان سب کو شفا دلوا دو، کیونکہ تم تو بالکل 100% شیورٹی کے ساتھ کہتے ہو نا کہ ہم سے علاج کرواؤ، ہم تمہیں شفا دیں گے۔ شفا دینے والی ذات میرے رب کی ہے۔ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اس قسم کے جعلی لوگوں کے قریب نہ جائیں بیٹا، ورنہ نقصان ہوگا۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ کیا اگر کوئی حاملہ کو طلاق دے دے اور وہ عورت اپنا بچہ ضائع کروا دے تو اب اس کی عدت کیسے پوری ہوگی؟ دیکھیں اب چونکہ جو سبب تھا، اگر وہ حالت حمل میں رہتی تو جب تک بچہ پیدا نہ ہوتا اس کی عدت قائم رہتی، بچہ پیدا ہوتا تو عدت ختم ہوتی، لیکن اس نے بچہ ختم کروا دیا ہے تو 3 حیض اس کی عدت ہوگی، یعنی اس کے بعد پہلا حیض آئے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر اس کی عدت تمام ہوگی۔ اور اگر بغیر کسی ویلڈ ریزن کے اس نے بچہ ضائع کروایا ہے تو یہ گناہگار بھی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے۔ طلاق ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ اس بچے کا کیا قصور ہے، مجھے یہ بتائیے۔ یہ وہی بات ہے کہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے جو بڑے ہیں انہیں خود دین کا نہیں پتہ ہوتا، وہ اپنے بچوں کو گناہگار کرواتے ہیں، انہیں گناہ کبیرہ کرواتے ہیں، انہیں غلط مشورے دے رہے ہوتے ہیں، اور ایسے والدین کی آخرت میں سخت گرفت ہونے والی ہے۔ میں بھی ایک والد ہوں، لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ ماں باپ ہونے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے کلی اختیار دے دیا، شریعت ہمارے ہاتھ میں دے دی، ہم سیاہ سفید جو کچھ کریں ہماری کوئی گرفت نہیں ہوگی، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ وہاں پہ ہر شخص سے حساب ہوگا، ماں باپ کو بھی کھڑا کیا جائے گا، اولاد کے بارے میں کیا فیصلہ کیا تھا، تربیت کی تھی نہیں کی تھی، نیکی کا حکم کیا تھا یا نہیں، برائی سے روکا تھا یا نہیں، علم دین سکھایا تھا یا نہیں، اور جو آپ غلط فیصلہ اپنے اولاد کے لیے کر کے اور انہیں گناہوں میں لگائیں گے، ان سب کا وبال بھگتنا ہوگا آخرت میں، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اسی طرح اولاد کو بھی چاہیے کہ اتنا علم سیکھ لے کہ اگر والدین خدا نخواستہ خلاف شرع حکم دے رہے ہوں
تو آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالیں، بدتمیزی نہ کریں، لہجہ سخت نہ ہو، انتہائی دائرۂ ادب میں رہ کے ان کو سمجھائیں کہ اگر میں آپ کی بات مان لوں یہ خلاف شرع ہے اور آپ بھی تباہ ہوں گے اور میں بھی تباہ ہو جاؤں گا۔ اب ہمارا پروگرام چونکہ ختم ہو رہا ہے، پھر ایک دفعہ میں اعلان کو دہرا دیتا ہوں کہ فیس بک پر، یوٹیوب چینل پر، اسی طرح ہماری ویب سائٹ ہے www.arYQTV.tv، اس کا آپ ضرور وزٹ فرمائیں۔ جتنے پروگرام ہمارے ہوتے ہیں یہ وہاں موجود ہوتے ہیں، جن کے نکل جائے وہاں پہ جا کے آپ اس کا وزٹ کر کے ان کو دیکھ سکتے ہیں اور دیکھیں اور دوسروں کو ترغیب دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔